هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد. محترم بھائیو، جو میں نے سنن ابی داود اور جز القراءت کی حدیث پیش کی، جس میں یہ الفاظ تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد رشید کو کہا، اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک. اس پر احناف ایک اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی پڑھنا نہیں، اس کا معنی ہے تدبر کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا. یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اس کا معنی پڑھنا نہیں بلکہ تدبر کرنا ہے. بھائیو، اس کا ایک جواب یہ ہے، ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ دل سے پڑھا نہیں جاتا، سوچا جاتا ہے. اور حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اس کو اپنے نفس میں پڑھ. دل کے ساتھ پڑھا نہیں جاتا، سوچا جاتا ہے. اور ابو ہریرہ کے کیا الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ پڑھ. معلوم ہوتا ہے اس سے مراد پڑھنا ہے، تدبر کرنا نہیں. امام بخاری کی کتاب جز القراءت حدیث نمبر 283 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اپنا قول ہے، جس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد پڑھنا ہے، تدبر کرنا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اذا قرأ الامام بأم القرآن فاقرأ بها. فرماتے ہیں جب امام قرات کرے، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھ. اور محترم بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول نے سنن ابی داود والے قول کی وضاحت کر دی. اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک کی اور احناف کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ اس سے مراد تدبر نہیں ہے، دل سے سوچنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پڑھنا ہے. کیونکہ جو ذوالقرات میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اذا قرأ الامام بأم القرآن، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے، فاقرأ بہا، تو بھی اس کو پڑھ. تو بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد تدبر نہیں بلکہ زبان سے پڑھنا ہے. ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے، فی نفس کا معنی ہے سرن غیر جہرن، یعنی آہستہ پڑھ، بلند آواز سے نہ پڑھ. مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283. آل دیوبند کے محدث خلیل احمد نے لکھا ہے، اقرأ بہا اے بأم القرآن یا فارسی جو فی نفسک سرن غیر جہرن، یعنی آہستہ پڑھ،
بلند آواز سے نہ پڑھ. بذل المجہود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309. بھائیو احناف کے اکابر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اقرا بہا یا فارسیو فی نفس کا ترجمہ معنی مفہوم یہ ہے آہستہ پڑھ بلند آواز سے نہ پڑھ. شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں مصفا شرح معطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106. اقرا بہا فی نفس کا ترجمہ و تشریح میں لکھتے ہیں اے فارسی اپنے نفس میں پڑھ یعنی آہستہ پڑھ تاکہ دوسروں کو تو نہ سنائے. انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی نے ان لوگوں کی سخت تردید کی ہے جو اس سے تدبر مراد لیتے ہیں. تو بھائیو کیا معلوم ہوا؟ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا اقرا بہا یا فارسیو فی نفسک، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اے فارسی امام کے پیچھے سورت فاتحہ آہستہ پڑھ بلند آواز سے نہ پڑھ. بھائیو ظلم پہ ظلم، جس صحابی کی حدیث روایت اپنے موقف کے خلاف آ جائے اس صحابی پر جرح کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس صحابی پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنائی، ان کا اپنا قول اپنا فتویٰ سنایا، اور ظلم کی بات یہ ہے یہ احناف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غیر فقیہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ غیر فقیہ ہیں، اور اصول شاشی وغیرہ میں لکھا ہے غیر فقیہ صحابی کی روایت قیاس کے مطابق آ جائے تو مان لیں گے، غیر فقیہ صحابی کی روایت قیاس کے مخالف آئے غیر فقیہ صحابی کی حدیث کو روایت کو چھوڑ دیں گے، قیاس پر عمل کریں گے. ظلم پہ ظلم صحابہ کی دو قسمیں بنا دی. کچھ صحابہ فقیہ سمجھدار تھے، کچھ غیر فقیہ رٹا لگایا ہوا تھا، سمجھ نہیں تھی، اور ان میں سے ابو ہریرہ کو بھی شامل کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ غیر فقیہ تھے. آج سے 15 دن قبل میں نے سیالکوٹ کی جامع مسجد خالد بن ولید مراد پور میں جمعہ پڑھایا، اور میں نے یہ بات عرض کی کہ احناف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حدیث کی سمجھ بوجھ نہ تھی، بس رٹا لگایا ہوا تھا الفاظ کا. جمعۃ المبارک کے خطبے اور نماز کے بعد بلّہ ایک مجھے بھائی ملا، چند بھائیوں کے سامنے اس نے واقعہ سنایا کہ میرے اہل حدیث ہونے کا سبب کیا تھا. کہتے ہیں چند بھائیوں کے دوران بات ہوگی کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. میں ابھی حنفی تھا. سیالکوٹ کے ایک حنفی مولوی کے پاس ہم سارے بھائی مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے گئے. ہمارے ایک اہل حدیث بھائی نے مفتی صاحب سے جو حنفی صاحب تھے ان سے پوچھا جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج ہے، ناقص ہے، باطل ہے. تو حنفی مولوی نے توجہ نہ کی. اہل حدیث بھائی نے پھر زور سے بات کی، مفتی صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز خداج ہے، ناقص ہے، یعنی باطل ہے، کامل مکمل نہیں ہے. واللہ
कसमन बिल्लाह, उस भाई ने मुझे बतलाया कि हनफी मुफ्ती साहब कहने लगे अबू हुरैरा की हदीस की ऐसी तैसी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, कहते हैं मुक्का बनाकर, हाथ का मुक्का बनाकर हमें मुखातब होकर कहने लगा हनफी मौलवी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस की ऐसी तैसी। कितना भाइयों बड़ा जुल्म है। क्या जवाब देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन? कौन सा चेहरा लेके जाएंगे कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? अपने इमाम के मौक़िफ़ को बचाने के लिए इन जालिमों ने सहाबा पर भी जरा कर दी, सहाबा को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमाम इब्ने जौज़ी की किताब है दिलचस्प वाक़या अल मुंतज़म, इसकी जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 106। काजी अबू तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जामे मंसूर में एक हलके में बैठे हुए थे। हम जामे मंसूर में एक हलके में बैठे हुए थे। इतने में एक खुरासानी नौजवान आया तो इसने जानवरों के थनों में दूध रोकने के मसले के बारे में पूछा कि जानवरों के थनों में दूध रोकना जायज है या नाजायज, और दलील का मुतालबा किया। तो एक इस्तेदलाल करने वाले अहलुल हदीस ने, हदीस के शदाई ने, हदीस के मुहिब ने इस मसले पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस बयान की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करदा हदीस पेश की। वो खबीस नौजवान बोला जो हनफी जिसका तल्लुक अहलुल राय से था, वो खबीस नौजवान बोला अबू हुरैरा था गैर मकबूल अल हदीस, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। वो खबीस नौजवान बोला कि अबू हुरैरा की हदीस गैर मकबूल है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी से हदीस बयान करेंगे उस हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। इमाम इब्ने जौज़ी की मुज़्ज़म में लिखा है, काजी अबू तैयब ने फरमाया इस नौजवान ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि इतने में जामे मस्जिद की छत से एक बहुत बड़ा सांप गिर पड़ा। तो लोग भागने लगे और वो नौजवान भी इस सांप के आगे भागने लगा। बाद में ये सांप गायब हो गया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही समझा दिया कि जालिमों, मेरे नबी के साथियों को बुरा भला कहने वालों, मेरे नबी के सहाबा को तानो तशनीक करने वालों, मेरे सहाबा पर जबान दराज करने वालों, अल्लाह के हिसाब से डर जाओ। जब नौजवान ने कहा अबू हुरैरा खैर व मकबूल अल हदीस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस कबूल नहीं की जाएगी, अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही दिखा दिया। मस्जिद की छत से सांप गिरा, लोग भी भागने लगे, ये नौजवान भी आगे भागने लगा, बाद में सांप गायब हो गया। तो अर्ज ये कर रहा था कि जुल्म की इंतहा देखो। जिस सहाबी को चाहा सिकाता दिया, जिसको चाहा गैर फकीह कह दिया, जिसको चाहा फकीह कह दिया, जो पसंद ना आया उसको मुदल्लस कह दिया। जिस सहाबी की हदीस इमाम के मौक़िफ़ के खिलाफ हुई उसे मजहूलुल हाल कह दिया। ये सारी मुसीबत तकलीफ की वजह से इनको उठानी पड़ी। क्योंकि तकलीफ का क्या मतलब है? अपने इमाम की बात को मानना बगैर दलील के। हमारे भाई हक़ को नसर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब फरमाते हैं कि तकलीफ का माना पंजाबी में लाई लाग, यानी इमाम ने जो कह दिया बस उसको मानना है। उसके मुताबिक आयत हो ना हो, हदीस हो ना हो, बस इमाम की बात को मानना बगैर दलील के ये तकलीफ है।
भाइयों जब तकलीद करेंगे तो फिर आयत को भी छोड़ना पड़ेगा, नबी की हदीस को भी छोड़ना पड़ेगा, और फिर जो सहाबी इमाम के मौक़िफ़ राय के खिलाफ हदीस बयान करेगा फिर उसके खिलाफ जुबान भी दराज करनी पड़ेगी, उसको मजहूलुल हाल भी कहना पड़ेगा, उस सहाबी को मुदल्लस भी कहना पड़ेगा, फिर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका सहाबा को गैर फकीह भी कहना पड़ेगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। अल्लाह तकलीफ जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज फरमाए। अर्ज कर रहा था नमाज मुहम्मदी, सूरत फातिहा के बगैर किसी की कोई नमाज नहीं। मुस्नद अबी जाना हदीस नंबर 2805, सही इब्ने हब्बान हदीस नंबर 1849, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बि अस्हाबिही फलम्मा क़ज़ा स्वलातहु अक़बल अलैहिम बिवजहिही फ़क़ाल अतक़रऊन फ़ी स्वलातिकुम वल इमामु यक़रअु फ़सकतू फ़क़ालहा सलास मर्रात फ़क़ाल क़ाइलुन औ क़ाइलून इन्ना लनफ़अलु क़ाल फ़ला तफ़अलू बल यक़रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताब फ़ी नफ़्सिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को नमाज पढ़ाई। फलम्मा क़ज़ा स्वलातहु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को पूरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, दरियाफ़त किया, अतक़रऊन फ़ी स्वलातिकुम वल इमामु यक़रअु। मेरे साथियों, जब नमाज में इमाम क़िरात कर रहा हो तुम इमाम के पीछे कुरान पढ़ते हो, क़िरात करते हो। फसकतू, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन खामोश हो गए। आपने ये सवाल 3 मरतबा किया, फिर एक सहाबी ने या कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जवाब दिया, इन्ना लनफ़अलु, ऐ कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज के अंदर इमाम क़िरात कर रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है, हम इमाम के पीछे क़िरात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कायनात के लोगों, जरा तकलीफ का फंदा अपने गलों से उतार कर और तअस्सुब की ऐनक अपने दिमागों से उतार कर कायनात के इमाम का फरमान सुनना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला फला तफ़अलू, क़ाला फला तफ़अलू। साथियों, ऐसा ना करो, जब इमाम क़िरात कर रहा हो तुम इमाम के पीछे कुरान ना पढ़ो, क़िरात ना करो। हाँ, बल यक़रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताब फ़ी नफ़्सिही, जब इमाम क़िरात कर रहा हो, कुरान ऊंची पढ़ रहा हो, इमाम के पीछे क़िरात ना करो। हाँ, सूरत फातिहा अपने नफ्स में पढ़ो। हाफ़िज़ हैतमी ने इस हदीस के बारे में लिखा है, मजमा-उज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110, रवाहु अबू यअला व तबरानी फिल औसत व रिजालुहु सिक़ात। हाफ़िज़ हैतमी ने मजमा-उज़ ज़वाइद में लिखा है, इसके रावी सिका है। सरफराज सफदर लिखते हैं, अहसन कलाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 2, 3 के अपने वक़्त में अगर अल्लामा हैतमी को सेहत व सुकम की परख नहीं तो और किसको थी। सरफराज सफदर अहसन कलाम में लिखते हैं कि अल्लामा हैतमी को अगर सेहत व सुकम की परख नहीं थी, अगर अल्लामा हैतमी को सेहत व सुकम की परख नहीं थी तो और किसको थी। इनको समाए रिजाल में माहिर मान रहे हैं,
شیخ مان رہے ہیں، وہی علامہ حاتمی کہتے ہیں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس حدیث کے راوی ثقہ ہے۔ محترم بھائیو، مختصر وقت میں یہ چند احادیث تھی جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، نماز فرضی ہو، نفلی ہو، جہری ہو، سری ہو، کسی نمازی کی کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں۔ آئیے اب چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال آثار سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے۔ اور بھائیو، کون عمر بن خطاب؟ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی میں حدیث ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کے دل پر بھی اور عمر کی زبان پر بھی حق رکھ دیا ہے۔ کون عمر؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ میرے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کون عمر بن خطاب؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکن فجن کتو الا سالک فجن غیر فجک۔ وہ عمر بن خطاب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا لوگو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان، جس راستے سے میرا شیر، میرا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوں، شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں عمر بن خطاب کا محل دیکھا۔ بھائیو، وہ عمر بن خطاب جو جنتی ہیں، وہ عمر بن خطاب کہ ان کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، وہ عمر بن خطاب جن کے متعلق کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو رکھ دیا ہے۔ آئیے ذرا اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنیے۔ جز القراءۃ امام بخاری کی یزید بن شریف کہتے ہیں سألت عمر بن الخطاب اقرأ خلف الامام قال نعم قلت وإن قرأت یا امیر المؤمنین قال وإن قرأت۔ یزید بن شریف کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا میں امام کے پیچھے قرأت کروں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعم، ہاں، امام کے پیچھے قرآن پڑھ، قرأت کر۔ کل تو یزید بن شریف کے کل تو میں نے کہا، میں نے دریافت کیا وَإِن قَرَأْتَ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اگر آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں، قرأت کر رہے ہوں، پھر بھی میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھوں؟ فرمایا وَإِن قَرَأْتُ، اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں قرآن بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میرے پیچھے ہو، تو پھر بھی امام کے پیچھے میرے پیچھے قرآن پڑھ۔ بھائیو، کتنی واضح اور بین بات ہے۔ دوسرا اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ کون عبداللہ بن عباس؟ کائنات کے لوگوں، ترجمان القرآن۔ کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ؟ مفسر قرآن۔ کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے متعلق امام کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتابہ، اللہم علمہ الحکمہ، اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ، یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کی۔ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کتاب کا علم دے دے، اللہ ان کو حکمت سکھا دے۔ اے اللہ میرے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دین کی سمجھ دے دے۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ الرقم 3773 کیا فرماتے ہیں؟ ایک قرآن خلف الامام بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ۔ ثابت بن اسلم بنانی تابعی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، کون انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ بھائیو، وہ صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، جو 10 سال آپ کا خادم رہا، وہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ثابت بن اسلم بنانی تابعی کہتے ہیں کانا یامرنا بالقراءۃ خلف الامام، انس بن مالک ہمیں حکم دیتے تھے امام کے پیچھے قرات کرنے کا۔ ابو نضرہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، حوالہ جزء القراءۃ الرقم 105، ابو نضرہ نے کہا سألت ابا سعید الخدری عن القراءۃ خلف الامام فقال بفاتحۃ الکتاب، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا امام کے پیچھے قرات کے متعلق، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کے متعلق۔ ابو سعید خدری نے فرمایا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ۔ قاری قرآن ابی بن کعب امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حوالہ جزء القراءۃ الرقم 52۔ امام ابو حنیفہ کے خصوصی شاگرد مولانا تقی عثمانی نے درس ترمذی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک محدث امام ابو حنیفہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے خصوصی شاگرد، ان کے متعلق امام ترمذی جامع ترمذی میں لکھتے ہیں یرون القراءۃ، اللہ اکبر۔ کیا لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک اور دوسرے محدث امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں کیا لکھتے ہیں؟ یرون القراءۃ، کہ عبداللہ بن مبارک اور ان کے ساتھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ اور بھائیو، پیر عبد القادر جیلانی، اور پیر عبد القادر جیلانی بریلوی ہو، جن کے نام کے چاول کھاتے ہو، جن کو پیر کامل سمجھتے ہو، جن کو نعوذ باللہ من ذالک کا دستگیر سمجھتے ہو، جن کو مصیبت کے وقت پکارتے ہو، اس پیر کی بات کرنے لگا ہوں۔ چاول کھانے آسان ہیں، وہ کھا لیتے ہو، ان کے فتوے تسلیم نہیں کرتے؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ غنیۃ الطالبین جو مترجم ہے اس کا صفحہ 4/9 کہتے ہیں نماز کے 15 رکن ہیں، جن میں سے ایک ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ پیر عبد القادر جیلانی کیا لکھتے ہیں؟ نماز کے 15 رکن ہیں، جن میں سے کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ کیا معلوم ہوا؟ جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، پیر صاحب کے فتوے کے مطابق اس نے نماز کا رکن چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے صاف لکھا ہے، اور بھائیو خلاصہ سنو، مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے صاف لکھا ہے لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراءۃ الفاتحہ خلف الامام
वकुल्लु मा ज़करूहु मरफूअन इम्मा ला असला लहू व इम्मा ला यसिहु अत्तरीकुल मुमज्जद, सफा नंबर 101 हाशिया नंबर 1। अब्दुल हई लखनवी हनफी क्या फरमाते हैं, एक मरफू सही हदीस नहीं जिसमें इमाम के पीछे सूरत फातिहा की मुमानत हो। कहते हैं किसी एक मरफू हदीस में ये नहीं आया कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी मना है। क्या कहते हैं, कुल्लो मा ज़करू, ये हनाफ इमाम के पीछे सूरत फातिहा न पढ़ने वाले लोगों को पढ़ने की इजाजत न देने वाले, वकुल्लो मा ज़करूहु मरफूआ। अब्दुल हई लखनवी हनफी देवबंदी तेरे घर का आलिम, तेरा बड़ा इमाम, तेरा मौलवी क्या कहता है, जितनी मरफू बातें पेश की जाती हैं इमाम के पीछे सूरत फातिहा न पढ़ने की, या उनकी असली नहीं या वो सही ही नहीं। तो मोहतरम भाइयों, अब्दुल हई लखनवी हनफी ने खुलासा निकाल दिया कि कोई मरफू सही हदीस नहीं है जिसमें इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने की मुमानत हो। भाइयों, एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये अहनाफ लोग हमसे बहस, झगड़ा, मुनाजरा, मुकाबरा, मुजादला, बात तकरार क्या करते हैं, भाई इमाम के पीछे मुक्तदी पर सूरत फातिहा फर्ज है कि नहीं फर्ज, हालांकि इनके नजदीक इमाम पर भी फर्ज नहीं। ये लोगों को धोखा देते हैं, अपना असल मौकफ छुपाते हैं कि लोग हमसे दूर ना हो जाए, लोग हमसे मुतनफर ना हो जाए। ओ हनफी भाइयों, अपने मौलवियों से पूछो कि तुम अहले हदीस उलमा से मुनाजरा ये करते हो कि इमाम के पीछे मुक्तदी की सूरत फातिहा के बगैर नमाज होती है कि नहीं होती, तुम्हारे नजदीक इमाम पर भी सूरत फातिहा फर्ज है कि नहीं फर्ज, पूछो अपने मौलवियों से। अहनाफ के नजदीक इमाम पर भी सूरत फातिहा फर्ज नहीं है। अहनाफ एक दलील पेश करते हैं, व इज़ा कुरि अल कुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये अक्सर आपने आयत करीमा अहनाफ के अकाबिर से सुनी होगी। व इज़ा कुरि अल कुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, उसको सुनो, व अंसितू, और खामोश हो जाओ ताकि तुम पे रहम किया जाए। भाइयों, बात को अच्छी तरह समझना, इसके इंशाअल्लाह मैं कई जवाब दूंगा। पहला जवाब, अहनाफ को ये हक नहीं है कि अपने मौक़िफ़ में ये आयत पेश करें। ये पहले नुक्ता समझे, अहनाफ को ये हक नहीं कि अपने मौक़िफ़ में ये आयत पेश करें। क्यों? इनकी किताब नूरुल अनवार सफा नंबर 197 पे लिखा है, लिअन्नल आयतैन इज़ा तआरज़ता तसाक़ता फला बुद्द लिल अमली मिनल मसीरी इला मा बादहु व हुवा सुन्ना। कहते हैं जब कुरान मजीद की दो आयात एक दूसरे के मुखालिफ आ जाए, एक दूसरे के मुनाफी आ जाए, जब कुरान मजीद की दो आयात का मफहूम एक दूसरे से टकरा जाए, एक दूसरे के मुखालिफ आ जाए, तसाक़ता, दोनों गिर जाएंगी, दोनों पर अमल नहीं होगा। और मिसाल क्या दी है भाई, एक आयत में आता है फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआन, जहां से कुरान मुयस्सर हो पढ़ो, अल्लाह का आर्डर है, जहां से कुरान आसान लगे पढ़ो। और एक आयत में है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए सुनो और खामोश रहो। एक आयत में कुरान पढ़ने का हुक्म है और एक आयत में कुरान खामोशी से सुनने का हुक्म है। ये दोनों आयात आपस में टकरा गई, इनका मफहूम एक दूसरे के खिलाफ आ गया, दोनों आयात गिर गई, दोनों पर अमल नहीं होगा। जब खुद मान रहे हैं कि ये दोनों आयात साकित हो गई, इन पर अमल नहीं होगा, तो इनको हक ही नहीं कि अपने मौके में ये आयत करीमा पेश करें।
پتہ کیا لکھتے ہیں نور الانوار میں؟ جب دونوں آیات ایک دوسرے کے مخالف آئیں تو آیات تو ساقط ہو گئیں، ان پر تو عمل پھر جائز نہیں ہے، اب حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ حدیث کون سی جی؟ پھر نور الانوار میں حدیث پیش کی ہے، کیا؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی۔ اس روایت کی جتنی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس روایت کی ایک سند امام بہقی کی کتاب القرات میں آتی ہے، اس میں ابو الولید راوی مجہول ہے، دیکھیں کتاب القرات صفحہ نمبر 125 اور 127۔ اس روایت کی ایک سند معطا امام محمد میں آتی ہے، اس کتاب کا مصنف محمد بن حسن بن فرقد شیبانی بقول امام یحییٰ بن معین کے کذاب ہے، انظر التفصیل فی لسان المیزان۔ اس روایت کی ایک سند مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند احمد میں بھی آتی ہے، اس کی سند میں جابر بن یزید جوفی راوی کذاب ہے۔ نسب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو زبیر مدلس ہے اور وہ آن سے بیان کر رہے۔ اس روایت کی ایک اور سند جو کتاب القرات امام بہقی کی ہے اس میں آتی ہے، اس میں عاصم بن عصام اور حسن بن محمد دونوں راوی مجہول ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو حناف روایت پیش کرتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو یہ قرات کفایت کر جائے گی، اس کو قرات کرنی نہیں پڑے گی۔ اس روایت کی جتنی سندیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ اور ہماری احناف کے آگے عرض ہے کہ جب تم نے نور الانوار میں لکھا ہے کہ دو آیات ایک دوسرے کے مخالف آئیے، یہ حنفیوں کی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا موقف یہ ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں آ سکتی، نبی کی ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف نہیں آ سکتی، اللہ کی کلام میں نبی کی کلام میں تضاد نہیں ہے، موافقت ہے۔ یہ حناف کی بات ہے، احناف کی بات ہے۔ میں ان کی بات کو ذہن میں رکھ کے ان سے مطالبہ کرتا ہوں، جب تمہارا موقف ہے دو آیات آپس میں ٹکرا جائیں، ان کا مفہوم ایک دوسرے کے مخالف آئیے، وہ ساقط ہو جاتی ہیں، پھر حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دو آیات کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے قانون کے مطابق وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف آ گئی ہیں، تمہارے مذہب کے مطابق وہ ساقط ہو گئی ہیں، تم نہیں لکھا ہے اب حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا، تو میری دعوت ہے، آؤ بھائیو حنفیو بخاری کی حدیث کی طرف رجوع کر لو، جس میں کائنات کے امام نے فرمایا کسی نمازی کی کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب، حنفی کیا کہتے ہیں جی؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، دلیل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، مان سے تو خاموش ہو جاؤ، یہ وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اس کا ایک جواب آپ نے سن لیا کہ احناف کو اپنے قاعدے قانون کے مطابق یہ آیت پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوسرا جواب، حنفیوں اپنے اکابر سے تو پوچھ لو یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے یا دعوت و تبلیغ کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ تمہارے بڑے کہتے ہیں یہ تبلیغ پر محمول ہے۔ جب ایک عالم، ایک خطیب، ایک واعظ تقریر کر رہا ہو، واعظ کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، باقیوں کو خاموشی سے سننا چاہیے، وہ تو اس کو دعوت و تبلیغ پر محمول کرتے ہیں اور تم اس کو نماز پر محمول کرتے ہو۔ پہلے اپنے بڑوں سے تو پوچھ لو۔ اشرف علی تھانوی حنفی دیوبندی نے کہا، الکلام الحسن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، میرے نزدیک اذا قرئ القرآن فاستمعوا
جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، تبلیغ پر محمول ہے۔ اس جگہ قرات فی الصلاۃ مراد نہیں۔ اے اللہ کے بندے، سورت فاتحہ کی ممانت میں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھنے پر اس آیت کو پیش کرنے والے پہلے اپنے مولوی سے تو پوچھ لے، اپنے بڑوں سے تو پوچھ لے یہ آیت نماز کے متعلق ہے کہ دعوت و تبلیغ کے متعلق ہے؟ پہلے بڑوں سے پوچھ لے پھر بات کرنا۔ کیا لکھتا ہے اشرف علی تھانوی حنفی دیوبندی؟ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، تبلیغ پر محمول ہے جگہ، قرات فی الصلاۃ مراد نہیں۔ سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے تفسیر ماجدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 حاشیہ نمبر 300۔ حکم کے مخاطب ظاہر ہیں کفار و منکرین ہیں۔ تو تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں یہ آیت کفار کے متعلق اتری ہے، تم ظالموں مسلمانوں کے متعلق یہ آیت کو فٹ کر رہے ہو، نماز کی قرات کے متعلق اس آیت کو محمول کر رہے ہو، اور تمہارے بڑے کہتے ہیں یہ تو کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ نماز کی قرات کے متعلق نازل نہیں ہوئی، یہ تو کفار و منکرین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حکم کے مخاطب ظاہر ہیں کفار و منکرین ہیں، اور مقصود اصلی یہ ہے جب قرآن بغرض تبلیغ پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو اسے توجہ خاموشی کے ساتھ سنا کرو، اس کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، قرات فی الصلاۃ کے ساتھ نہیں۔ اس بات کو تمہارے بڑے تسلیم کر رہے ہیں، پہلے ان سے مشورہ کر لو، ان کی بات پہ غور کر لو، پھر اس آیت کو قرات فی الصلاۃ پر محمول کرنا۔ تیسرا جواب، بھائیو یہ جو آیت پیش کرتے ہیں اور جس سے استدلال کرتے ہیں جی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیا آیت پیش کرتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ بھائی ان سے تو کا معنی ہے خاموش رہو، یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، بھائی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے، تم بھی تسلیم کرتے ہو قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے۔ اختلاف خاموشی میں نہیں، اختلاف پڑھنے نہ پڑھنے میں ہے۔ کوئی ایسی آیت پیش کرو، کوئی ایسی مرفوع صحیح حدیث پیش کرو کہ جب قرآن پڑھا جائے تم نہ پڑھو۔ ان سے تو کا معنی خاموش رہنا ہے، نہ پڑھنا نہیں۔ کسی عربی لغت سے دکھاؤ ان سے تو کا معنی نہیں پڑھنا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے احادیث سے ثابت کریں گے خاموشی میں انسان پڑھ سکتا ہے، خاموش رہ کر انسان پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا خاموشی کے مخالف نہیں، پڑھنا خاموشی کے مخالف نہیں، خاموش رہ کر چپ رہ کر انسان آہستہ پڑھ سکتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ غور کرنا صحابی بھائی عربی لغت کو، حدیث کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ زیادہ سمجھتے تھے یا آج کل کا ملا زیادہ سمجھتا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان چپ رہتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، جب آپ تکبیر اور قرات کے دوران چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اگر خاموشی میں پڑھا نہیں جا سکتا تو ابو ہریرہ کے سوال کا کیا مطلب؟ اور کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ جب میں خاموش رہتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب میں خاموش رہتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ اگر خاموشی میں پڑھا نہیں جا سکتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوال کر رہے ہو، خاموشی میں تو پڑھا نہیں جا سکتا۔ دوسری دلیل مسند احمد شریف کی رقم 23571، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب ان کان عنده ولبس من احسن الثياب ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ان بدا له ولم يؤذي احدا ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الاخرى، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوشبو استعمال کی، اچھا لباس پہنا، پھر گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، جتنی اس کے مقدر میں نوافل لکھے تھے اس نے اتنے پڑھے، مسجد میں جا کر کسی کو تنگ نہیں کیا، ثم انصتا، پھر وہ خاموش رہا۔ جو لفظ قرآن میں ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وہی باب ہے انصتا ينصتو، وہاں انصتو ہے یہاں انصتا ہے، فرمایا ثم انصتا، وہی لفظ ہے، پھر وہ خاموش رہا۔ کب؟ جب امام نکلا، امام کے نماز پڑھنے تک، امام کے نماز پڑھنے تک خاموش رہا، اللہ اس کے اس عمل سے 1 ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب محترم بھائیو ذرا غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب امام نکلا، امام کے نکلنے سے لے کر منبر پر چڑھنے سے لے کر امام کے نماز پڑھنے تک وہ خاموش رہا۔ کیا یہ جب نماز شروع کرے گا اللہ اکبر نہیں پڑھے گا؟ جب رکوع جائے گا اللہ اکبر نہیں پڑھے گا؟ سجدوں کے اندر تسبیحات نہیں پڑھے گا؟ رکوع کے اندر تسبیحات نہیں پڑھے گا؟ تشہد نہیں پڑھے گا؟ خاموش بھی ہے اور پڑھ بھی رہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ خاموش رہ کے انسان پڑھ سکتا ہے، پڑھنا یہ خاموشی کے منافی نہیں ہے، خاموش رہ کر چپ رہ کر انسان آہستہ پڑھ سکتا ہے۔ چوتھا جواب بھائیو، بالفرض چند منٹوں کے لیے احناف کی بات مان لے جی، ان سے تو کا معنی ہے چپ، چپ کا مطلب نہیں پڑھنا، چپ رہ کر تو انسان پڑھ سکتا ہے، میں نے ثابت کیا حدیث سے۔ چند منٹوں کے لیے بالفرض تسلیم کر لو احناف کی بات، ان سے تو کا معنی ہے نہ پڑھو۔ میرے ان سے چند سوال ہیں۔ جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیچھے سے جو حنفی آئے گا وہ منہ بند کر کے نماز میں داخل ہوگا یا اللہ اکبر کہہ کے؟ یقیناً اللہ اکبر کہے گا۔ بھائی اب کیوں پڑھا ہے؟ ان سے تو کا معنی ہے امام قرآن پڑھ رہا ہو، جب قرآن پڑھا جائے ان سے تو نہ پڑھو، اللہ اکبر کیوں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں ہے۔ بھائی سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے متعلق بھی تو نبی کی حدیث ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ دوسرا سوال احناف سے، بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ ثنا پڑھ لیں، تل کا اذن قسمۃ عزیزہ، کتنی بٹنگی تقسیم ہے۔ اور بھائی مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہو، کیوں؟ بھائی ان سے تو کا معنی ہے نہ پڑھو، تو ثنا کیوں پڑھے؟ جب ثنا پڑھتے ہو پھر ان سے تو کا معنی نہ پڑھنا یاد نہیں آتا؟ اگر کہیں جی وہ تو حدیث میں آتا ہے تو یہ حدیث میں آتا، تو اللہ کے بندوں وہ ثنا جو نہ امام پہ فرض ہے، نہ منفرد پہ فرض ہے، نہ مقتدی پہ فرض ہے، پڑھ لے تو سنت ہے، بہتر ہے، نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی، وہ امام کے پیچھے پڑھ لے تو اجازت دیتے ہو، اور وہ سورۃ فاتحہ جو ام القرآن ہے، جس کے متعلق کائنات کے امام کا فرمان ہے اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے لیے ان سے تو کا معنی کرتے ہو نہ پڑھنا، ثنا پڑھ لے۔ اب ان سے تو کا معنی کہا گیا نہ پڑھنا اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھے؟ اچھا آپ نے میرے محترم بھائیوں احناف کی مسجد میں دیکھا ہوگا، امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہے،
پیچھے سے مقتدی آئے گا، ایک کونے میں سنتے پڑے گا، امام قرات کر رہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ امام قرات کر رہے، فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے، اور ایک حنفی مسجد کے ایک کونے میں سنتے پڑھ رہے، وہ چوپ رہے گا، وہ صورتوں کے اندر چوپ رہے گا، اللہ اکبر پڑھے گا نا، تکبیر بھی کہے گا، تسبیحات بھی پڑھے گا۔ اگر ان سے تو کا معنی نہ پڑھو تو تمہارا امام قرات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں اجازت دیتے ہو کہ وہ ایک کونے میں وہ سنتے پڑھ لے؟ تلک اذن قسمت ضیزہ۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ نماز محمدی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور نماز حنفی ہے میں نے دلائل سے ثابت کیا، یہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے نماز نہیں۔ ان کی کتاب ہے در مختار، اس کی کتاب الصلوات باب ما یفسد الصلاۃ، کیا لکھا ہے ذرا بات توجہ سے سنیں۔ وَلَوْ اسْتَطْوَفَ قَلْبَ او حرا او صاف حمارا لا تفسد لأنه صوت لا حجاء له۔ ذرا ظلم کی داستان سننا، اگر نماز کی حالت میں کتے یا بلی کو بلانا چاہے، کتے دی آواز کر کے نا بھون کے کتے نو بلائے تے میوں میوں کر کے بلی نو بلائے تے نماز ہو جائے گی، سورۃ فاتحہ پڑھے تے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھائیو کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں نے درس سے ترمذی سے اور دوسری کتابوں سے ثابت کیا کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے وہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لٹانی پڑے گی، یہی نہیں ہوئی۔ اور در مختار میں کیا لکھا ہے؟ اگر کتے یا بلی کو بلانا چاہے، کتے کی آواز نکال کے بلی کی آواز نکال کے بلانا چاہے یا گدھے کو ہانکے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کتنا بھائیو بڑا ظلم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز محمدی کیا ہے؟ نمازی امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، نماز جہری ہو، سری ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، کسی نمازی کی کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں، یہ نماز محمدی ہے۔ اور نماز حنفی کیا ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ان کے نزدیک مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، وہ دوبارہ چیز نماز لٹائی جائے گی، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ گویا کہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ اگر نماز کی حالت میں کتے کی آواز نکال کے بلی کی آواز نکال کے ان کو بلائیں تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بھائیو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ سے اتنی دشمنی، سورۃ فاتحہ سے اتنی ضد، نبی کی حدیث سے اتنی ضد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں، نبی کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں، تو کہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں، دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ اللہ سے ڈر جا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, जो मैंने सुनन अबी दाऊद और जुज़ुल किराअत की हदीस पेश की, जिसमें ये अल्फाज थे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शागिर्द रशीद को कहा, इक़रा बिहा या फारसी फी नफ्सिक। इस पर अहनाफ एक एतराज पेश करते हैं, कहते हैं इसका माना पढ़ना नहीं, इसका माना है तदब्बुर करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। ये एक इतराज करते हैं कि इक़रा बिहा या फारसी फी नफ्सिक, इसका माना पढ़ना नहीं बल्कि तदब्बुर करना है। भाइयों, इसका एक जवाब ये है, हर जी शुऊर इंसान समझता है कि दिल से पढ़ा नहीं जाता, सोचा जाता है। और हदीस के क्या अल्फाज हैं, इक़रा बिहा या फारसी फी नफ्सिक, ए फारसी इसको अपने नफ्स में पढ़। दिल के साथ पढ़ा नहीं जाता, सोचा जाता है। और अबू हुरैरा के क्या अल्फाज हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पढ़। मालूम होता है इससे मुराद पढ़ना है, तदब्बुर करना नहीं। इमाम बुखारी की किताब जुज़ुल किरात हदीस नंबर 283 के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अपना कौल है, जिससे भी ये बात मालूम होती है कि इससे मुराद पढ़ना है, तदब्बुर करना नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इज़ा क़रअल इमाम बि उम्मिल क़ुरआन फ़क़रा बिहा। फरमाते हैं जब इमाम क़िरात थे, जब इमाम सूरत फातिहा पढ़े तू भी सूरत फातिहा को पढ़। और मोहतरम भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल ने सुनन अबी दाऊद वाले कौल की वजाहत कर दी। इक़रा बिहा या फारसी फी नफ्सिक की और अहनाफ के एतराज का जवाब भी दे दिया कि इससे मुराद तदब्बुर नहीं है, दिल से सोचना नहीं है, बल्कि इससे मुराद पढ़ना है। क्योंकि जो जुज़ुल किरात में रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, इज़ा क़रा अल इमामु बे उम्मिल क़ुरआन, जब इमाम सूरत फातिहा पढ़े, फ़क़रा बिहा, तू भी इसको पढ़। तो बात वाज़ेह हो गई कि इससे मुराद तदब्बुर नहीं बल्कि ज़बान से पढ़ना है। मुल्ला अली कारी हनफी ने लिखा है, फी नफ्स का माना है सिर्रन गैर जहरिन, यानी आस्ता पढ़, बुलंद आवाज से न पढ़। मिरक़ात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 283। आले देवबंद के मुहद्दिस खलील अहमद ने लिखा है, इक़रा बिहा ए बि उम्मिल क़ुरआन या फारसी जो फी नफ्सिक सिर्रन गैर जहरिन, यानी आहिस्ता पढ़, बुलंद आवाज से न पढ़। बज़्लुल मजहूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 3-9। भाइयों, अहनाफ के अकाबिर भी तस्लीम कर रहे हैं कि इक़रा बिहा या फारसी फी नफ्सिक का तर्जुमा माना मफ़हूम ये है, आहिस्ता पढ़, बुलंद आवाज से न पढ़।
शाह वलीउल्लाह देहलवी लिखते हैं, मुस्तफा शरह मुअत्ता जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 106, इक़रा बिहा फी नफ्स का तर्जुमा व तशरीह में लिखते हैं, ऐ फारसी अपने नफस में पढ़, यानी आहिस्ता पढ़ ताकि दूसरों को तू ना सुनाए। अनवर शाह कश्मीरी हनफी देवबंदी ने उन लोगों की सख्त तरदीद की है जो इससे तदब्बर मुराद लेते हैं। तो भाइयों क्या मालूम हुआ, ये जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल था, इक़रा बिहा या फारसियो फी नफ्सिक, इसका माना मफहूम क्या है, ए फारसी इमाम के पीछे सूरत फातिहा आहिस्ता पढ़, बुलंद आवाज से न पढ़। भाइयों जुल्म पे जुल्म, जिस सहाबी की हदीस रिवायत अपने मौकफ के खिलाफ आ जाए उस सहाबी पर जरा करनी शुरू कर देते हैं, उस सहाबी पर तानो तशनी करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने आपके सामने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत सुनाई, उनका अपना कौल अपना फतवा सुनाया, और जुल्म की बात यह है, ये अहनाफ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी गैर फकीह समझते हैं, कहते हैं ये गैर फकीह हैं, और उसूल शाशी वगैरह में लिखा है गैर फकीह सहाबी की रिवायत कियास के मुताबिक आ जाए तो मान लेंगे, गैर फकीह सहाबी की रिवायत कियास के मुखालिफ आए, गैर फकीह सहाबी की हदीस को रिवायत को छोड़ देंगे, कियास पर अमल करेंगे। जुल्म पे जुल्म सहाबा की दो किस्में बना दी, कुछ सहाबा फकीह समझदार थे, कुछ गैर फकीह रट्टा लगाया हुआ था, समझ नहीं थी, और उनमें से अबू हुरैरा को भी शामिल कर लिया। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये गैर फकीह थे। आज से 15 दिन कबल मैंने सियालकोट की जामे मस्जिद खालिद बिन वलीद मुरादपुर में जुमा पढ़ाया, और मैंने ये बात अर्ज की कि अहनाफ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गैर फकीह समझते हैं, कि इनको हदीस की समझ बूझ न थी, बस रट्टा लगाया हुआ था अल्फाज का। जुम्मतुल मुबारक के खुतबे और नमाज के बाद बल्ला एक मुझे भाई मिला, चंद भाइयों के सामने उसने वाकया सुनाया कि मेरे अहले हदीस होने का सबब क्या था। कहते हैं चंद भाइयों के दौरान बात होगी कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी। मैं अभी हनफी था, सियालकोट के एक हनफी मौलवी के पास हम सारे भाई मसला पूछने के लिए चले गए। हमारे एक अहले हदीस भाई ने मुफ्ती साहब से, जो हनफी साहब थे, उनसे पूछा, जी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज खिदाज है, नाकिस है, बातिल है। तो हनफी मौलवी ने तवज्जो ना की। अहले हदीस भाई ने फिर जोर से बात की, मुफ्ती साहेब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज खिदाज है, नाकिस है, यानी बातिल है, कामिल मुकम्मल नहीं है। वल्लाह कसमन बिल्लाह, उस भाई ने मुझे बतलाया कि हनफी मुफ्ती साहब कहने लगे अबू हुरैरा की हदीस की ऐसी तैसी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, कहते हैं मुक्का बनाकर, हाथ का मुक्का बनाकर हमें मुखातब होकर कहने लगा हनफी मौलवी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस की ऐसी तैसी। कितना भाइयों बड़ा जुल्म है,
کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اپنے امام کے موقف کو بچانے کے لیے ان ظالموں نے صحابہ پر بھی جرا کر دی، صحابہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام ابن جوزی کی کتاب ہے دلچسپ واقعہ المنتظم، اس کی جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 106۔ قاضی ابو